بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جس کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے ان 6 قسم کے لوگوں کے بارے میں آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا انسان جسے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ میں ان 6 لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، آپ ان 6 لوگوں کو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد ان 6 لوگوں کا 1 بائی 1 کر کے ذکر کیا جائے گا۔ جمعہ کا دن بڑی جامع مسجد خطبے سے پہلے یا بعد میں امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر، مرمت، بجلی کے بل یا توسیع کے لیے چندہ درکار ہے۔ لوگ جذبے میں آ کر جیب سے رقم نکالتے ہیں اور بعض حضرات نیت کر لیتے ہیں کہ یہی میری زکوٰۃ ہے۔ یہاں ایک بنیادی شرعی نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے مصارف واضح کر دیے گئے ہیں اور فقہائے امت کی تصریح کے مطابق مسجد کی تعمیر یا اس کے اخراجات ان مصارف میں شامل نہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ مال کسی مستحق فرد کی مملکت میں دیا جائے، جبکہ مسجد ایک عمارت ہے، کوئی فرد مستحق نہیں، اس لیے مسجد کی اینٹ، سیمنٹ، پنکھے یا قالین پر زکوٰۃ خرچ کرنے سے فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ البتہ یہ بات بھی واضح رہے کہ مسجد پر چندہ دینا بے حد اجر و ثواب کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ لہٰذا مسجد کے لیے عام صدقہ، عطیہ یا چندہ دینا یقیناً باعث ثواب ہے۔ اگر کسی نے زکوٰۃ کی نیت سے رقم مسجد میں دے دی تو انشاءاللہ صدقے کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن زکوٰۃ کا فرض دوبارہ ادا کرنا ہوگا کیونکہ مصرف درست نہیں تھا۔ لہذا اگر مسجد کے ساتھ مدرسہ قائم ہے جہاں مستحق طلباء و طالبات قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ واقعی صاحب نصاب نہیں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اساتذہ اگر شرعاً مستحق ہوں تو ان کی تنخواہوں کے لیے زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے، بشرطے کہ رقم باقاعدہ ان کی مملکت میں دی جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جذبات کے ساتھ علم کو بھی ساتھ رکھیں، مسجد کو چندہ دیں، دل کھول کر دیں، مگر زکوٰۃ صرف وہاں دیں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ محض ایک مالی عبادت نہیں بلکہ یہ ایمان کی سچائی کا امتحان بھی ہے، یہ مال کی طہارت ہے اور یہ دل کی پاکیزگی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا کہ زکوٰۃ کے مصارف متعین ہے، ہر شخص کو دینا جائز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا جتنا ضروری ہے، صحیح جگہ دینا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ اگر مال صحیح مصرف میں نہ دیا جائے تو وہ عبادت قبولیت کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ اس لیے فقہاء کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان لوگوں کی فہرست بیان کی ہے جنہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بسا اوقات انسان جذبات میں آ کر قریبی لوگوں کو زکوٰۃ دے دیتا ہے، مگر شریعت کا اصول جذبات پر نہیں بلکہ احکام الہی پر قائم ہے۔ پہلا طبقہ وہ ہے جن سے ہم پیدا ہوئے، یعنی والدین اور اوپر کے تمام اصول، باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی اور ان سے اوپر تک، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا نان و نفقہ اولاد پر فرض ہے۔ اگر وہ محتاج ہوں تو ان کی کفالت کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے، نہ کہ زکوٰۃ کے ذریعے اس ذمہ داری سے نکلنا۔ فقہ حنفی میں اس مسئلے پر واضح تصریح موجود ہے کہ اصول کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ زکوٰۃ فریضہ ہے جبکہ والدین کی خدمت اور کفالت ایک مستقل شرعی ذمہ داری ہے جسے زکوٰۃ سے بدل نہیں سکتے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو ہم سے پیدا ہوئے، یعنی اولاد اور ان کی اولاد، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان سب کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ وجہ وہی ہے کہ ان کا خرچ باپ پر لازم ہے۔ اگر بیٹا غریب ہو
تو اس کی مدد کرنا باپ کی ذمہ داری ہے، نہ کہ زکات دے کر فرض سے سبک دوش ہو جانا۔ یہی حکم پوتے پوتیوں تک جاری رہتا ہے۔ فقہا اسے فروع کہتے ہیں، اور اصول و فروع کو زکات دینے کی ممانعت پر امت کا اجماع ہے۔ تیسرا مسئلہ میاں بیوی کا۔ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکات نہیں دے سکتی، اس کی وجہ بھی مالی ذمہ داری کا نظام ہے۔ شوہر پر بیوی کا نفقہ فرض ہے، لہٰذا وہ اسے زکات نہیں دے سکتا۔ بیوی اگر مالدار ہو تو وہ شوہر کو زکات نہیں دے سکتی، کیونکہ ازدواجی رشتے میں مال کی ایک نوع کو شراکت اور نفقہ کی ذمہ داری موجود ہوتی ہے۔ البتہ بعض فقہی مذاہب میں بیوی کا شوہر کو زکات دینا مخصوص صورتوں میں جائز قرار دیا گیا ہے، مگر احناف کے نزدیک احتیاط یہی ہے کہ نہ دی جائے۔ چوتھا طبقہ امیر کا ہے۔ امیر سے مراد وہ شخص جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کی مقدار چاندی کے اعتبار سے 52 تولے تقریباً 612 گرام ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو، خواہ وہ نقدی کی صورت میں ہو، بینک بیلنس کی شکل میں ہو، سونا چاندی کی صورت میں ہو، یا تجارت کے مال کی شکل میں، تو وہ صاحب نصاب ہے اور اسے زکات دینا جائز نہیں۔ زکات کا اصل مصرف وہ ہے جو محتاج اور فقیر ہو۔ پانچواں مسئلہ غیر مسلم کا ہے۔ زکات ایک خالص اسلامی عبادت ہے، اس کا مصرف بھی شریعت نے مسلمانوں میں محدود کیا ہے۔ فقہاء کرام کی اکثریت کے نزدیک غیر مسلم کو زکات دینا جائز نہیں، کیونکہ قرآن نے مصارف کو مسلمانوں تک محدود کیا ہے۔ ہاں، نفلی صدقہ، خیرات اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کرنا جائز بلکہ باعث اجر ہے۔ چھٹا طبقہ سعادات کا، یعنی وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ صدقات آل محمد کے لیے جائز نہیں، اس لیے سید کو زکات نہیں دی جا سکتی۔ البتہ بعض رشتہ دار ایسے ہیں جنہیں زکات دینا نہ صرف جائز بلکہ دوہرا اجر ہے، جیسے سسر، ساس، سالہ، سالی، دیور، خالہ، ماموں، چچا، چاچی، پھوپھی، بشرطے کہ وہ مستحق ہوں اور صاحب نصاب نہ ہوں۔ ان کو دینے سے صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے اور زکات بھی ادا ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، زکات کا مسئلہ صرف ایک مالی لین دین نہیں بلکہ ایک باقاعدہ شرعی نظام ہے، جس کے پیچھے حکمت، عدل اور معاشرتی توازن کا پورا فلسفہ کار فرما ہے۔ اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جن 6 طبقات کو زکات دینا جائز نہیں، ان کے پیچھے محض ممانعت نہیں بلکہ مضبوط فقہی اصول موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اصول و فروع، یعنی والدین اور اولاد کو زکات نہ دینے کا حکم اس لیے ہے کہ ان کا خرچ شریعت نے پہلے ہی آپ پر لازم کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے محتاج باپ کو زکات دے کر کہے کہ میں نے فرض ادا کر دیا، تو وہ دراصل وہ 2 ذمہ داریوں کو خلط ملط کر دیا، ایک کفالت کی ذمہ داری اور دوسری زکات کی ادائیگی۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے المبسوط میں یہ اصول واضح کیا، جس کا نفقہ آپ پر واجب ہو اسے زکات نہیں دی جا سکتی، کیونکہ زکات کا مقصد مال کو اپنے دائرے ذمہ داری سے نکال کر مستحق تک پہنچانا ہے، نہ کہ اپنی ہی ذمہ داری پوری کرنا۔ اسی طرح میاں بیوی کا باہمی تعلق میں بھی یہی اصول کار فرما ہے۔ شوہر پر بیوی کا نفقہ فرض ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے الرجال قوامون، یعنی مرد عورتوں کے نگراں اور کفیل ہیں۔ جب کفالت کی ذمہ داری پہلے سے عائد ہے تو زکات دے کر اس فرض کو ادا کرنا درست نہیں۔ اگر بیوی مالدار ہے اور شوہر تنگ دست ہے تو بعض فقہا نے بیوی کے لیے شوہر کو زکات دینے کی گنجائش بیان کی ہے، کیونکہ شوہر کا نفقہ بیوی پر فرض نہیں، لیکن احتیاط اور افضل یہی ہے کہ قریبی ازدواجی تعلق میں زکات کے بجائے عام مدد کی جائے تاکہ زکات کے مصرف میں کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ اب آئیے امیر کی تعریف کو فقہی انداز میں سمجھتے ہیں۔ شریعت نے امیری کو محض
ظاہری شان و شوکت سے نہیں جوڑا بلکہ نصاب سے وابستہ کیا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس بنیادی ضروریات، گھر، کپڑے اور روزمرہ استعمال کی اشیاء سے زائد اتنا مال موجود ہو جو سارے 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو وہ صاحب نصاب ہے، چاہے وہ رقم بینک اکاؤنٹ میں ہو، کاروباری مال کی شکل میں ہو، سونا چاندی کی صورت میں ہو یا نقدی کی شکل میں۔ اگر سال گزر جائے اور صاحب نصاب برقرار رہے تو وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں بلکہ دینے کا مکلف ہے۔ اس لیے اگر کسی کو بظاہر سادہ زندگی گزارتے دیکھ کر ہم اسے مستحق سمجھ لیں مگر حقیقت میں وہ صاحب نصاب ہو تو اسے زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ تحقیق کے بغیر زکوٰۃ دینا درست نہیں، کم از کم غالب گمان ہونا چاہیے کہ وہ مستحق ہے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہ دینے کا مسئلہ بھی عبادت کی نوعیت سے جڑا ہوا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اور اس کے مصارف قرآن نے متعین کیے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جو 8 مصارف بیان ہوئے ہیں ان کی تشریح میں جمہور مفسرین اور فقہا نے وضاحت کی ہے کہ یہاں مراد مسلمان فقراء اور مساکین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان کے مال میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو لوٹایا جائے گا۔ اس حدیث میں ان فقراء سے مراد مسلمان فقراء ہیں۔ البتہ اسلام انسانی ہمدردی سے خالی نہیں، غیر مسلم پڑوسی، رشتہ دار یا ضرورت مند کی مدد نفلی صدقہ اور خیرات سے تو کی جا سکتی ہے، اس میں اجر ہے، لیکن فرض زکوٰۃ کا مصرف مخصوص ہے۔ اب سادات کا مسئلہ نہایت حساس اور قابل احترام ہے۔ سادات وہ ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں۔ احادیث صحیحہ میں واضح الفاظ ہیں کہ سادات آل محمد کے لیے حلال نہیں، صدقات آل محمد کے لیے حلال نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقات لوگوں کی میل کچیل ہیں، یہ محمد اور آل محمد کے لیے جائز نہیں۔ اس کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اہل بیت کا مقام بلند رکھا جائے اور ان کی کفالت کے لیے بیت المال اور خمس وغیرہ کا نظام رکھا گیا تھا۔ اس لیے اگر کوئی سید محتاج بھی ہو تو اسے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی بلکہ دیگر ذرائع سے اس کی مدد کی جائے گی۔ اس کے برعکس بعض رشتہ دار ایسے ہیں جنہیں زکوٰۃ دینا افضل ہے کیونکہ اس میں دوہرا اجر ہے، ایک زکوٰۃ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو صدقہ دینا ایک صدقہ ہے اور رشتہ دار کو دینا دوہرا اجر ہے، صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی۔ چنانچہ سسر، ساس، سالہ، سالی، دیور، خالہ، ماموں، چچا، چچی، پھوپھی اگر یہ صاحب نصاب نہ ہوں اور واقعی مستحق ہوں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے بلکہ پہلے ان کا حق بنتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ذرا اس مسئلے کو عملی زندگی کے زاویے سے دیکھتے ہیں کیونکہ اصل آزمائش وہی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے وقت صرف رقم کے حساب میں محتاط ہوتے ہیں مگر مصرف کے معاملے میں سستی کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیت کے ساتھ ساتھ درست جگہ خرچ کرنا بھی شرط ہے۔ اگر آپ نے غلط مصرف میں دے دی تو مال نکل گیا مگر فریضہ ادا نہ ہوا۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر بعد میں یقین ہو جائے کہ جسے زکوٰۃ دی وہ صاحب نصاب تھا یا ان میں سے کسی ممنوعہ طبقے میں شامل تھا تو زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنا لازم ہوگی۔ اس لیے تحقیق، سوال اور اطمینان ضروری ہے۔ یہ کوئی بدگمانی نہیں بلکہ عبادت کی حفاظت ہے۔ ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اپنی محتاج والدین یا اولاد کو زکوٰۃ دینے کی نیت اس لیے کرتے ہیں کہ ان پر خرچ کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ یہ رویہ خطرناک ہے۔ والدین کی خدمت اور کفالت قرآن کا واضح حکم ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اگر والدین تنگ دست ہیں تو ان پر خرچ کرنا زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر اجر کا ثواب ہے کیونکہ یہ فرض عین ہے۔ اسی طرح اولاد کی کفالت بھی باپ کی ذمہ داری ہے۔ جو شخص اپنی ذمہ داری زکوٰۃ کے ذریعے پوری کرنا چاہتا ہے وہ دراصل عبادت کو سہولت کا ذریعہ بنا رہا ہے بلکہ
इबादत कुर्बानी मांगती है। अमीर और साहिब निसाब की पहचान में भी हमें जज्बाती नहीं बल्कि उसूली होना होगा। बाज लोग जाहिरी सादगी की वजह से खुद को मुस्तहिक जाहिर करते हैं, मगर उनके पास सोना, प्लॉट, कारोबारी माल या बैंक बैलेंस निसाब से ज्यादा होता है। अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर माल मौजूद है और वो उसकी बुनियादी जरूरत से जायद है तो वह ज़कात लेने का हकदार नहीं। आज के दौर में क्योंकि चांदी की कीमत निस्बतन कम है, इसलिए निसाब की हद जल्द पूरी हो जाती है। इस वजह से तहकीक और बहुत जरूरी हो गई है। अगर शक हो तो बराह रास्त पूछने की बजाय किसी मुअतबर जरिए से मालूम किया जा सकता है। गैर मुस्लिम और सैयद के मसले में भी हमें तवाजुन रखना चाहिए। गैर मुस्लिम पड़ोसी अगर भूखा है तो इस्लाम हमें बेहिसी की इजाजत नहीं देता, लेकिन मदद नफली सदका से की जाए, ज़कात से नहीं। इसी तरह अगर कोई सैयद तंगदस्त है तो उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए उसे हदिया या आम माली ताउन दिया जाए, क्योंकि शरीयत ने उसके लिए ज़कात को ममनू करार दिया है। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।